الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ خوشی کی محفل سجائی گئی ہے. اللہ اس خوشی کو اور پائیدار فرمائے. خوشی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما کیا کرتا ہے، اور اللہ کریم کی ایک سنت یہ ہے کہ جب خوشی کے اندر اپنے مولا کو ناراض نہ کیا جائے تو اللہ اس خوشی میں اور ترقی نصیب فرماتا ہے، اس خوشی کو اور پائیدار بناتا ہے، اس خوشی میں برکتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرنا سیکھ لو تو سمجھو کہ تم نے اللہ کی طرف سے نعمتوں کا دروازہ اپنے حق میں کھلوا لیا ہے. کوئی یہ چاہے کہ میری نعمتیں اور بڑھ جائیں اور جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں تو اپنی زندگی کو شکر کا عادی بنا لے. اللہ کریم جو نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ شکر کرو گے ہم اور بڑھا کر دیں گے، جو ہیں وہ بھی محفوظ کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی تو بس اوقات وہ نعمتیں ہی لے لیں گے، اور یا پھر نعمتیں نہ بھی لیں اس کی شکل رہ جائے گی اور اس نعمت کی روح اور اس نعمت کی حقیقت سے محروم کر دیں گے. پہلے مال ایک نعمت تھی، جب تک وہ تھا نعمت کی صورت میں تو مالدار تھا. جب اس نعمت کے اندر ناقدری شروع کر دی تو اب بیچارہ مال تو ہے لیکن یہ بیچارہ مال کا چوکیدار بن کے رہ گیا، اب مالدار نہیں رہا. مال کی شکل تو رہ گئی لیکن اللہ نے اس مال کی روح نکال دی. بجائے اس کے کہ اس سے مال سے سکون ملتا، راحت ملتی، امن ملتا، محبتیں آتی، پیار آتا، الفت بڑھتی، خاندان جڑتے، بھائیوں کے رشتے پائیدار ہوتے، میاں بیوی میں اعتماد کی فضا اور بڑھتی. مال اب بھی ہے، شکلاً دیکھنے میں لوگ اسے مالدار کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اب بیچارہ مال کا چوکیدار ہو گیا. جتنا بڑھتا چلا گیا اتنا خوف بڑھتا چلا گیا، جتنا بڑھتا چلا گیا اتنی بے چینی بڑھتی چلی گئی، جتنا بڑھتا چلا گیا اتنی بے سکونی بڑھتی چلی گئی، جتنا بڑھتا چلا گیا بھائیوں کے رشتے ختم ہو گئے، جتنا بڑھتا چلا گیا گھروں کے حالات اجڑتے چلے گئے، جتنے بڑھتے چلے گئے بیٹا باپ سے دور ہو گیا، جتنا بڑھتا چلا گیا باپ کے دل کے اندر بیٹی کی شفقت ختم ہوتی چلی گئی. ارے مال تو اب بھی ہے لیکن مولا نے اس مال کی برکت سے محروم کر دی. تو جب نعمت کی ناشکری ہوتی ہے تو بس اوقات اللہ وہ نعمت سرے سے لے لیتا ہے، اور اگر نہ بھی لے تو دیکھنے میں وہ نعمت ہے لیکن حقیقت میں بیچارہ یہ نعمت کا چوکیدار بن کے رہتا ہے، نوکر بن کے رہتا ہے. اولاد ہے، لوگ کہتے ہیں بیٹے والا ہے،
لیکن اس کا حال یہ کہتا ہے کبھی گھبرا کر نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ارے لوگ تو بڑے دیکھ رہے ہیں بیٹا جوان ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں بیٹی جو سے بڑی ہو گئی، ماں کا سہارا بن چکی ہے، لیکن اس ماں سے پوچھو جب اسے دیکھتی ہے تو اندر چھریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس باپ کو دیکھو جب بیٹے کو دیکھتا ہے تو اس کی گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے اولاد، لیکن اللہ نے اس کے اندر سے روح نکال دی۔ اب یہ بجائے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، مصیبت بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی، لیکن جب موقع تربیت کا آیا تو باپ بھی بھول گیا، اماں بھی بھول گئی۔ باپ نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ اس بیٹے کو کس کا بنانا ہے، نہ ماں نے یہ فکر کی کہ اس بیٹی کی تربیت کس نہج پہ کرنی ہے۔ جب خود ہی اس نعمت کی نہ قدری کی تو آج آنکھوں کے سامنے اس کا تماشا دیکھا جا رہا کہ بیٹا باپ کے سامنے سینہ تال کے کھڑا ہے اور بیٹی ماں کے سامنے جواب دے رہی ہے۔ ارے بظاہر بیوی تو ہے، لیکن جب اس نعمت کو ملنے کا وقت تھا خوب دل کھول کے اللہ کو ناراض کیا، خوب اس موقع پہ بلادری کی سارے رسمیں پوری کی، سارے رواج زندہ کیے، ساری مخلوق کو خوش کرنا چاہا، لیکن اس موقع پہ اگر ناراض کیا تو اللہ کو، اگر محفل کے اندر سے کسی کو نکالا تو اللہ کے نبی کے طریقوں کو۔ اب بظاہر شوہر تو ہے بیوی کا، بظاہر بیوی تو ہے شوہر کی، دیکھنے میں دونوں ایک گھر میں رہ رہے، لیکن اللہ نے اندر سے محبت کو نکال دیا، آپس کے اعتماد کو نکال دیا۔ جو شوہر بیوی کو دیکھ کر سکون حاصل کرتا وہ مرد آج اس سکون سے محروم، بیوی جو شوہر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی آج وہ اس سے محروم۔ ازواجی زندگی کی جو خوبصورت تصویر مولا کریم نے خود بتائی، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کیا خوبصورت ازواجی زندگی کی تصویر اللہ نے ایمان والوں کے لیے بتائی۔ اسلامی معاشرے کے اندر اتنی خوبصورت ازواجی زندگی بتلائی کہ میاں پریشان حال گھر میں پہنچا، بیوی پہ نگاہ ڈالی، اس کی پریشانی سکون سے بدل گئی۔ میاں خوف کے عالم میں باہر سے آیا اندر، بیوی نے تسلی کے بول دیے، مرد کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ بیوی گھر کے اندر تھکی باندھی ہے، کام کاج کر کے تھکی بیٹھی ہے، اپنے میاں کو دیکھتی اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی، بے چین بیٹھی تھی، میاں کے چند میٹھے بولوں نے اس کی بے چینی کو ختم کر دی۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ یہ ازواجی زندگی کے رشتے سے مرد کو عورت سے سکون ملتا ہے اور عورت کو مرد سے سکون ملتا ہے۔ جب تک شباب کا موسم ہوتا ہے تو محبت کا پہلو غالب ہے، محبت کے مزے میں آپس میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ میاں بیوی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اب وہ بیوی اپنے بوڑھے شوہر کو دیکھ کر اس پہ شفقت کرتی ہے کہ اس بوڑھے نے اپنی جوانی میرے خاطر لگا دی، اپنا گرم خون میرے خاطر قربان کر دیا، اپنی ہڈیوں کا گودا میری خدمت میں لگا دیا، اپنی زندگی کی ساری قیمتی اثاثہ میری خاطر قربان کر دیا۔ آج اس بوڑھے کو میری خدمت کی ضرورت ہے تو وہ عورت اس پہ شفقت کرتی ہے۔ اسی طرح جب یہ بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے اس پہ شفقت کرتا ہے، رحم کا معاملہ کرتا ہے کہ اس نے جوانی میرے سپرد کر دی تھی، اس نے اپنی ساری زندگی میرے پاس آ کر گزاری، اب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، میری خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ بڑھاپے میں اس پر خدمت کرتا ہے، اس پہ شفقت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہا یہ جوانی کا موسم بھی محبت سے گزرتا ہے، بڑھاپے کا موسم بھی شفقت سے گزرتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ اسی وقت ہے
جب ازواجی زندگی کی اس خوشی کو خوشی سمجھا جائے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس نعمت کی ناشکری نہ کی جائے، اور اس موقع پہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے، اور جب ازواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہو تو اس سلسلے کے اندر مرد بیوی کے خاطر مولا کو ناراض نہ کرے، بیوی شوہر کی خاطر مولا کو ناراض نہ کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو بظاہر ہو سکتا ہے چند دن کی زندگی کے لطف اٹھا لیں، لیکن یہ زندگی کا یہ گناہ، یہ زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی ان کی زندگی میں ری ایکشن دکھائے گی، پھر آئیں گی بد اعتمادی، پھر آئے گی بے سکونی، پھر آئیں گی نفرتیں، پھر بات کا پتنگا پہاڑ بنے گا، پھر جسے کہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہاڑ بن جائیں گے، پھر ذرات سے آگ بھڑک اٹھے گی، اور پھر گھر اجڑنے لگے جائیں گے، پھر آپس کی محبتیں ناپید ہونے لگیں گی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے بزرگ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے نیک ہوگے تو ایک ہوگے، جہاں نیکی نہیں وہاں ایک پناہ نہیں۔ اس لیے کہ جب نیک ہوگے اللہ کو راضی کرو گے، ازواجی زندگی کی اس نعمت کا شکر ادا کرو گے کہ الحمدللہ ازواجی زندگی مل گئی، مولا نے حلال دے دی، اب آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ گئیں، زبان حرام گفتگو سے بچ گئی، کان حرام سننے سے بچ گیا، شباب حرام جگہ استعمال ہونے سے بچ گیا، ارے اس کے ہاتھ پاؤں حرام کی طرف بڑھنے سے بچ گئے، ارے اس کے قدم حرام کی طرف اٹھنے سے بچ گئے، ارے اس کے ہونٹ حرام کی طرف جسے کہیں کہ بڑھنے سے بچ گئے۔ جب یہ حرام سے بچ گیا، اللہ نے حلال دے دی، اب حلال کی قدردانی کر رہا ہے، اس نعمت کی قدردانی کر رہا ہے کہ اب حلال کی زندگی گزرنے لگ گئی، حرام سے بچ گیا، تو یقین جانے اگر اس کی آنکھ حرام سے بچ گئی تو اسے اپنی بیوی حور نظر آئے گی، اور اس عورت کو اگر اس کی زندگی میں اب حلال آ گیا اور اس نے اپنی چہرے پہ حیا کی چادر ڈال لی، اپنی آنکھوں پہ حیا پیدا کر لیا، اپنے آپ کو غیروں سے محفوظ کر لیا، اب حرام کی باتیں نہیں کر رہی، تو اسے اپنا شوہر شہزادہ نظر آئے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اس حلال کی ناقدری کی بیوی گھر میں موجود، آنکھیں پھر بھی حرام دیکھ رہی، پھر بھی غیر محرم سے باتیں کر کے لذت لے رہا، پھر بھی غیروں کی باتیں سن کر سماعت کی لذت لے رہا، تو یقین جانے گھر کی حور پری بھی اسے باندھی نظر آئے گی۔ اور یہ عورت جسے اللہ نے حلال شوہر دے دیا، اگر اس موقع پر بھی اس نے اس حلال کی ناقدری کی، اپنی آنکھوں کو آزاد رکھا، اپنے چہروں کو بے حیائی کا نمونہ بنا دیا، اور یہاں لباس بنا کر معاشرے کو گندا کرنا اب بھی اس نے جاری رکھا، بازاروں کی زینت اب بھی بنتی چلی گئی، ٹی وی کے ذریعے اپنا ضمیر اب بھی گندا کرتی رہی، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یاریاں اب بھی لگاتی رہی، تو یقین جانے اس کا شہزادہ جیسا شوہر بھی اسے غلام نظر آئے گا۔ پھر اسے حلال میں لذت نہیں آئے گی، اسے حلال کے پاس بیٹھنے سے سکون نہیں ملے گا، حلال کے ساتھ گفتگو کرنے میں لطف نہیں اٹھا سکے گی۔ میرے عزیزو، اللہ نے ایک مقدار رکھی ہے کہ یہ شخص اتنا پیے گا اس دنیا کے اندر، یہ شخص اتنا کھائے گا اس دنیا کے اندر، یہ مقدار رکھی اللہ نے۔ اگر اس نے حلال کے بجائے حرام پینا شروع کر دیا تو اتنا حلال پینے سے محروم ہو جائے گا، حلال کے بجائے حرام کھانا شروع کر دیا، اتنا حلال کھانے سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کریم نے جوانے کی مزے کی ایک مقدار رکھی ہے، اللہ رب العزت نے شباب کی مزوں کی ایک مقدار رکھی ہے، اللہ نے گرم خون کی ایک مقدار رکھی ہے، اللہ نے ہڈیوں کی گودوں کی لذت کی ایک مقدار رکھی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کو حرام میں استعمال کیا، حرام سے فائدہ اٹھایا، حرام سے نفع اٹھانے کی کوشش کی، اتنا یہ شخص حلال سے محروم ہو جائے گا، اتنا حلال سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک مقدار رکھی ہے، اس لیے میرے عزیزو،
اللہ اعلان کر رہا ہے اگر میری نعمت کی قدردانی کرو گے، ارے ہم اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، پائیدار کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ازواجی زندگی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، بیوی ایک اللہ کی نعمت ہے، شوہر اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی کے اندر حیا بڑھ جائے، بہنہ کی حیاداری میں اضافہ ہو جائے، بہنہ کی عفت کے اندر اضافہ ہو جائے، بیٹی کی آنکھوں کے اندر حیا بڑھ جائے۔ اسی طرح اس شوہر کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے اسے حلال بیوی دے دی، اب اس کی آنکھیں جھکنے لگ جائیں، اب اس کا شرم و حیا بڑھ جائے۔ ارے سچی بات یہ ہے، اب مولا کے سامنے سجدے بڑھ جائیں، مولا کی اطاعت بڑھ جائے، اللہ کا خوف بڑھ جائے، اب اپنی جوانی پہ کنٹرول بڑھ جائے، اپنے شباب پہ نگہبانی بڑھ جائے۔ اب اس کے بڑھتے قدم حرام کی طرف رک جائیں، اٹھتی نگاہیں حرام کی طرف گر جائیں، بولتی زبان اب حرام کی طرف سے رک جائے۔ یہ ہے اس نعمت کی قدردانی۔ اور خدا نخواستہ اللہ نے یہ خوشی کا موقع دیا، یہ حلال زندگی دی، لیکن اب بھی حرام کا سلسلہ چل رہا ہے، تو میرے عزیزو آخرت تو آخرت ہے ہی، اللہ اس دنیا کے اندر اس ناقدری کی منظر بھی دکھائے گا۔ ہاں، اس کی صورتحال بھی اللہ اس دنیا میں دکھا دے گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ارے ان نعمتوں کا شکر گزاری کرو، ہم اور دیں گے، اور دیں گے، اور دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جب اللہ ایسا موقع دے، ایک تو اس ازواجی زندگی سے پہلے بھی کوشش کریں اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض نہ کریں، ورنہ اس ناراضگی کا اثر ازواجی زندگی پہ پڑے گا، اولاد پہ پڑے گا۔ یقیناً اس زندگی کا ریئیکشن، گناہوں والی کا ریئیکشن زندگی میں ضرور ہوگا۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی نگہبان ہے، نگران ہے، جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ الا لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کرنا چاہے تو پھر کوئی فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، جب وہ دینے پہ چاہے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جب مولا محروم کرنا چاہے پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت، اسی کے فیصلے ذلت آتی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جیسے رسوا کرنے کا وہ فیصلہ کر دے، پھر کوئی گھر اس کا آباد نہیں کر سکتا، پھر کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ جس کے لیے مولا دروازے بند کر دے، کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس کے لیے وہ دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کے لیے وہی بند کرنے کا فیصلہ کر دے، ارے کوئی عامل بھی نہیں کھلوا سکتا، کوئی تعویذ گنڈے بھی نہیں کھلوا سکتے، ہاں کوئی نہیں کھلوا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی نہ قدری نہ کریں۔ یہ تو اس کا حلم ہے، سچ کہہ رہا ہوں، اس کا حلم ہے کہ یہ آنکھ صبح سے لے کر شام تک حرام دیکھتی ہے، پھر بھی مولا بنائی سے محروم نہیں کرتا۔ یہ اسی کی حلم ہے کہ رات گناہوں میں گزرتی ہے، مولا پھر بھی دسترخوان پہ صبح سجا ناشتہ مہیا کر دیتا ہے۔ ارے یہ اسی کا علم ہے کہ گھروں کو سینما گھر بنا رکھا ہے، پھر بھی مولا عزت کی چھت سے محروم نہیں کرتا۔ ارے اسی مولا کا علم ہے کہ روزگار میں خوب مولا کو ناراض کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مولا فقیر اور محتاج نہیں بناتا۔ ارے شباب کو کتنا داغدار کیا ہے، پھر بھی مولا اپاہج نہیں کرتا۔ ارے ان جسم کے ان ہونٹوں کو کتنا غلط استعمال کیا ہے، پھر بھی اللہ عبرت کا نمونہ دنیا والوں کے سامنے نہیں بنا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے۔ اس لیے اللہ جو نعمت دے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ہو، اور شکر کا طریقہ بھی مولا نے خود بتایا ہے۔ جب سلمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک نعمت دی، اور نعمت کیا دی کہ مادی طور پہ بھی سلطنت دے دی، روحانی طور پہ بھی نبوت کی صورت میں سلطنت دے دی،
اور پرندوں کی قوت گویائی بھی سمجھا دی۔ ایک مرتبہ جب باہر نکلے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو ایک چھوٹی سی چمٹی کہنے لگی قالت النملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چمٹیوں سے کہنے لگی جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اللہ کا نبی، بلا وجہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچلے گا نہیں، تمہیں روندے گا نہیں۔ لیکن کیا کریں، سلیمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تم پاؤں تلے آ کے روندی جاؤ گی۔ اللہ اکبر، چمٹی، اس کا کتنی بڑی زبان ہوگی، کتنا بڑا منہ ہوگا، کیسی آواز ہوگی، لیکن اللہ ہے، اللہ نے وہ آواز فضا کے دوش میں پہنچا دی، سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں نہ صرف پہنچا دی، سمجھا بھی دی۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى۔ سلیمان علیہ السلام وہ آواز سن کر مسکرانے لگے اور اللہ تیرا شکر ہے، اور ساتھ کیا فرمایا ان اعمل صالحا، ان اعمل صالحا، اے اللہ اب وہ عمل کی کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی بھی ہو جائے۔ یہ ہے شکر کی حقیقت کہ اللہ جو نعمت دے اس نعمت میں اس بات کا لحاظ ہو کہ اس میں اللہ ناراض نہ ہو، اس میں اللہ ناراض نہ ہو، بلکہ اس نعمت کے بعد اللہ سے تعلق بڑھ جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ سے محبت بڑھ جانی چاہیے، اللہ سے تعلق بڑھ جانے چاہیے، محبت بڑھ جانی چاہیے، عفت بڑھ جانی چاہیے، پاک دامنی بڑھ جانی چاہیے، حیا بڑھ جانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر صرف نعمتوں کی شکل رہ جائے اور اللہ اس نعمت کی روح چھین لے۔ دیکھیے نا، آج بظاہر گھر موجود ہے لیکن آج ان گھروں میں محبت ہی نہیں ہے۔ بظاہر میاں بیوی کا تعلق موجود ہے لیکن اعتماد کی زندگی نہیں ہے۔ بظاہر اولادیں موجود ہیں لیکن فرما بردار نہیں رہی۔ بظاہر دولت موجود ہے لیکن اس سے راحت نہیں مل رہی۔ بظاہر کاروبار بہت بڑا ہے لیکن اس کے اندر بھی سکون نہیں مل رہا۔ اللہ نے ہر نعمت سے ایسا لگتا ہے کہ روح نکال دی، خواری بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی، بے سکونی بڑھ گئی، خوف بڑھ گیا۔ اس لیے کہ آج مسلمان نے اللہ کی نعمتوں میں شکر گزاری کی زندگی اختیار کرنا چھوڑ دی۔ جتنا مال بڑھتا چلا گیا اتنی اس کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی، جتنا گھر بڑا ہوتا چلا گیا اتنی اس کے گھر سے حیا رخصت ہوتی چلی گئی، جتنا کاروبار بڑھتا چلا گیا اتنی بیٹی کی حیا کی چادر جاتی چلی گئی، جتنا مال زیادہ آتا چلا گیا اتنے اس کے بیٹے کا شباب داغدار ہوتا چلے گیا۔ اب تو زندگی کا حال یہ ہے، اب تو زندگی کا حال یہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی کسی نعمت میں ناقدری تو نہیں ہو رہی۔ اللہ کیا پیارے زاویے میں بات کہتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا پڑی تمہیں مصیبت میں ڈالنا، عذاب میں ڈالنا، ایک کام کر لو، شکر کر لو ان نعمتوں کا۔ آج زبانوں پہ شکوے تو ہیں، شکر نہیں۔ اسے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں مل رہا، ارے یہ نہیں سوچتا کہ کیا کچھ مل رہا ہے۔ یہ اپنے سے بڑے کو دیکھ کر ہر وقت حسرت میں پڑا ہے، میں بھی ایسا ہوتا، ارے یہ دیکھ کتنوں سے تو بہتر ہے۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے شاکر بننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ہزاروں سے کروڑوں سے اللہ نے بہتر بنا کے رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بینائی سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں صحت سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں اپاہج ہیں، کتنے لوگ ہیں سماج سے محروم ہیں۔ ارے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی، بیویاں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ نے دے رکھی ہیں، قدر نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ہارون بیٹھا تھا اور حضرت بیلول رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے۔ ہارون بڑا سمجھدار آدمی تھا، دولت تھی اللہ نے دی تھی، عہدہ اور منصب بھی دیا تھا، لیکن دل کی آنکھیں بھی دی تھی۔
کچھ گھڑیاں اچھے لوگوں کی صحبت میں گزار لیا کرتا تھا، اسے فکر تھی، تو ہاتھ میں گلاس لے کر ہارون پانی پینے لگا۔ حضرت بہلول فرمانے لگے ذرا ٹھہر جا میاں، یہ بتاؤ صحرا میں سفر کر رہے ہو، پیاس کی شدت ہو، آسمان بھی آگ برسا رہا ہو، زمین بھی گرم تانبے کی طرح گرم ہو چکی ہو، اور گلاس کا ایک ہی پانی تمہیں میسر ہو، بتاؤ ہارون اس کی کتنی قیمت دے کر اس کو لوگے؟ ہارون کہنے لگا بھائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں، اگر اس کی خاطر مجھے اپنی آدھی سلطنت دینی پڑی تب بھی خرید لوں گا۔ جیسی پانی پیا ہارون نے، پھر بہلول بولے اچھا ذرا ٹھہرو، یہ بتاؤ اگر یہ اندر کا پانی باہر نہ نکلے تو، اور دنیا کا ایک ہی کوئی طبیب اس کا علاج جانتا ہو، تڑپتا ہے آدمی، نالیاں لگتی ہیں، ارے قسم خدا کی میرے نبی نے کیا پیاری بات فرمائی، پیو تو کہو الحمدللہ، گندگی نکلے تب بھی کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہاں بھی اللہ کا شکر، وہاں بھی اللہ کا شکر۔ ہارون سر جھکا کر کہنے لگا بھائی اگر اس کی فیس میں مجھے اپنی آدھی سلطنت دینی پڑی وہ بھی دے دوں گا۔ حضرت بہلول جو بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہہ بیٹھے ہارون دیکھ، ایک نعمت ایک گلاس پانی کی جو نعمت ہے اللہ کی، اس کی قیمت میں تیری ساری سلطنت، تو بتا اللہ کی نعمتیں کتنی استعمال کر رہے ہیں میں اور آپ، کیسے کیسے مشروبات پی رہے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو جب تک ہوتی ہیں قدر ہی نہیں ہوتی، محسن کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کسی کی عطا کردہ ہیں یہ نعمتیں۔ جوانی مستانی بنی ہوئی ہے، جتنا خوبصورت جوان، جتنا خوبصورت جوانی، جتنی بڑھیا صحت، اتنے گناہ زیادہ، اتنی نافرمانی زیادہ، جتنا اللہ نے بیٹی کو حسن دیا اتنی اس کی بے حیائی بڑھ گئی، اتنا وہ بازار کو گندا زیادہ کر رہی۔ ارے میرے عزیزو اس نعمت کی یوں نہ قدری تو نہیں ہوتی، اس نعمت کی یوں نہ قدری تو نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو ازواجی زندگی سے پہلے بھی کوشش کی جائے، ایسے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک رکھا جائے، اپنی شادیوں کو بے حیائی اور عریانیت سے محفوظ رکھا جائے۔ کتنی لعنت کی بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھی ویڈیو بناتے ہیں اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، اور پھر پورے خاندان اسے دیکھتا ہے۔ ایک تو جب وہ آئے ایسے گندے لباس میں، ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو قومیں ایسی ہیں جو اب تک میں نے بھی نہیں دیکھی، فرمایا ایک تو وہ جو میرے بعد آئے گی جس کو میں نے نہیں دیکھا، ان کے ہاتھوں میں گائیں کی طرح ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ ان کوڑوں کے ذریعے ظلم کر رہے ہوں گے، اور فرمایا دوسری مخلوق اور قوم وہ ہوگی کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا، فرمایا دوسری قوم وہ لباس پہنی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی۔ صحابہ نے وہ قوم مخلوق دیکھی نہیں تھی لیکن نبی کی سچائی پر یقین کر گئے، لیکن آج تو مخلوق ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر محفل میں، ہر دفتر میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں نظر آ رہی ہے، کاسیات عاریات، لباس پہنی ہے پھر بھی ننگی، اتنا باریک اندر کا جسم جھلک رہا، اتنا مختصر اندر کا جسم نظر آ رہا، اتنا تنگ اندر کا سارا جسم جھلک رہا، کاسیات عاریات۔ عبرت کے لیے ایک بات سمجھا رہا ہوں، میں اگلے دن ایک مرتبہ رات 11:30 بجے بیان کے لیے جا رہا تھا، تو کلفٹن کا پل، اس پل کے جیسے ہم قریب گزرنے لگے تو آگے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسکوٹر پہ جا رہے تھے، قریب تھا کہ وہ لڑکی گری، قریب تھا کہ وہ ہمارے گاڑی کے پہیوں تلے آتی، اب ہم نے بھی گاڑی کی بریک ماری، ساتھ والے نے بھی بریک ماری، جیسے آگے قریب جا کے دیکھا تو اس بچی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، یقین جانے وہاں چوٹ لگی کہ یہ بھی کسی مسلمان باپ کا بیٹی ہوگی نا، اس کو بھی کسی مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ ملا ہوگا نا، یہ بھی کسی بھائی کی بہنا ہوگی نا، لیکن غیرت کہاں گئی؟ نہ باپ میں غیرت رہی، نہ بھائی میں غیرت رہی، نہ ماں کے اندر غیرت رہی۔ ارے لٹ گئی مسلمان کا معاشرہ، آج حیا رخصت ہو گیا، بہنا اور بیٹی کا لباس ختم ہو گیا، اب یہ اپنی عریانیت کے اندر فخر کرتی ہے، بے حیائی کے اندر ترقی سمجھتی ہے،
ارے آج بھائیوں کے نگاہوں کے اندر اپنی بیٹی اپنی بہنہ کی عزت محفوظ نہیں. ارے پہلے مسلمان بھائی اپنی بہنہ کی عزت کی حفاظت کے لیے جان قربان کرتے. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے بیٹوں کے ہاتھوں سے مسلمان بیٹی کی عزت خطرے میں ہے. نہ ادھر حیا رہی نہ ادھر حیا میں رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک آئے گی مخلوق آسیات عاریات ممیلات مائلات، خود بھی مائل گندگی کی طرف، دوسروں کو بھی مائل کرے گی. اور جنت تو کیا داخل ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی اگرچہ اس کی خوشبو میلہ میل تک آ رہی ہوگی. تو میرے عزیزو صرف معاملہ آخرت کی بربادی ہوتا تو مسلمان چونکہ اس زندگی بھی یقین رکھتا ہے اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاتا. لیکن سچ کہہ رہا ہوں جس معاشرے میں بے حیائی آتی ہے وہاں گھر کبھی آباد نہیں ہوتے، وہاں کبھی گھر آباد نہیں ہوتے، وہاں کبھی میاں بیوی میں اعتماد کی فضا نہیں پیدا ہوتی. آج کسی بیٹی کے گھر سے جہیز چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو ماں بھی کہتی ہے میری بیٹی دوسرے گھر میں کیسے جائے گی بغیر جہیز کے. ساس تانے دے گی، بات بات پہ کہے گی کیا لے کے آئی ہے، پیالی ٹوٹے گی تب بھی تانا دے گی، پلیٹ گرے گی تب بھی تانا دے گی. کیا لے کے آئی تو اپنے باپ کے گھر سے، اس لیے جہیز چوری ہو گیا. اور اسی بیٹی کا اگر حیا چوری ہو جائے، اسی نوجوان کا شباب چوری ہو جائے، تو نہ باپ کو فکر نہ ماں کو فکر، یہ دوسرے گھر کو آباد کیسے کرے گی. یہ گھر میں آنے والی بیٹی کو یہ نوجوان سنبھالے گا کیسے. یہ فکر نہیں رہی میرے عزیزو. اس لیے میرے عزیزو حلال زندگی اللہ کی نعمت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں تقوی بڑھ جائے، عفت بڑھ جائے، پاک دامنی بڑھ جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت بری زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی پسند کی زندگی، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. اے اللہ ہماری عزیزوں نے جس محبت سے ہمیں بلایا ہے اس کے بدلے میں تو نے اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، دنیا آخرت میں عزتیں نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ ان کی اس خوشی کو ان کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، عفت اور پاک دامنی کی ترقی کا ذریعہ بنا، ایمان والی زندگی کا ذریعہ بنا. مولا یہاں اور وہاں کامیابی کا ذریعہ بنا، رزق کی وسعت کا ذریعہ بنا، آپس کی الفتوں و محبتوں کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں کے جڑنے کا ذریعہ بنا. مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا. ہے مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے معذوری سے محفوظ فرما. ہے اللہ ہر قسم کی محتاجگی سے محفوظ فرما. مولا عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما دے، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما دے. ہے اللہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں اور ترقی نصیب فرما اور برکت نصیب فرما. ہماری بدعملی سے مولا نعمتوں سے محروم نہ فرما. اے اللہ نعمتوں سے محروم نہ فرما. اے اللہ ان میں اور ترقی نصیب فرما اور برکت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ سب کے گھروں کو آباد فرما. مولا جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں سب کے دلوں کے بھیدوں سے تو واقف ہے. سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ان کے محبت نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ریا اور شہرت کے جذبت سے محفوظ فرما. اے مولا ریاکاری، حب جاہ، کبر کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما.
مولا ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما۔ اے مولا اس کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں ان سب سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان سب کو ہدایت نصیب فرما، ورنہ ان کے شر سے ان کے گندگیوں سے اسلام اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی بدکرداریوں اور بے حیائیوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ہے اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم اور منافق حکمرانوں سے نجات نصیب فرما۔ ہے اللہ دنیا بھر کے اندر جو بھی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہے اللہ بے حیائی فحاشی اور یعنی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔